السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، ماؤں، بہنوں، آج میں نے آپ کو وراثت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ وہ ایک بہن ہیں، تو ان کے چینل کا نام ہے، میرے چینل پہ وہ آتی رہتی ہیں، یمی ایٹس۔ تو ان کی بھی فرمائش تھی کہ آپ وراثت کے بارے میں بیان کریں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کریں۔ تو انشاءاللہ آج وراثت کے بارے میں بیان ہوگا، تو آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہے، بیٹی کا حق کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے اندر ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، زمین میں حصہ نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، رب العالمین کی حکمت پہ قربان جاؤں، وہ جانتا تھا ایسے ظالم پیدا ہوں گے جو بچوں کو تو اہمیت دیں گے لیکن بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیں گے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں گے۔ رب العالمین نے حق جو ہے مقرر فرمایا اپنے پاک کلام میں، سورۃ النساء میں، کہ بیٹی کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، تو ماں کا کیا حق ہے، اس کا کیا حصہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ سارے جو وراثت کے حصے ہیں رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ دیکھتا تھا کہ ہم جابر لوگ ہوں گے، ہاں آج یہی ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے سے کہ تیری بہنیں یہ دینے ہیں 4-5 ہیں، میرے مرنے کے بعد تو اس سے زمین نہ لے لیں، ذمہ دار ہے، ہمارے علاقے کا ہے، زمین نہ لینے، تو جلدی جلدی مجھے لے جا موٹر سائیکل پہ اور مجھ سے وہ انگوٹھے وغیرہ لگوا لے، اپنے نام کروا لے، تاکہ تو جو ہے یہ زندگی سکون سے گزارے۔ اب اس بیٹے کی اس کو فکر ہے، سامنے کا واقعہ ہے، اس کی فکر ہے، لیکن آج وہ بہنیں اس کے لیے بد دعا کر رہی ہیں اور وہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اس آدمی کو اب یہ پھول ڈالنا چھڑوائے گا، اس کی قبر کے اوپر چڑھاوے چھڑوائیں گے، اس کے اوپر دیگیں پکائی جائیں گی، وہ چھڑوائیں گی، یا جو اس نے حقوق مارے ہیں اپنی بچیوں کے، تو اس کے لیے بجائے مغفرت کے، بجائے اس کے سکون کے، بلکہ الٹا وبال بن جائے گا اس کے لیے، کیونکہ اس نے حق مارے اپنی بیٹیوں کے۔ ہاں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، بہت بڑی سخت پکڑ ہے حقوق العباد کی، لیکن میں تو ایسے لوگوں کو ظالم سمجھتا ہوں جو اولاد کا حق مارے، وہ کیسا والد ہے؟ میں تو پریشان ہوں سوچ کے دماغ، جو اولاد کا حق مارتا ہے وہ انسان دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو بیٹے کو تو اپنی اولاد سمجھتا ہے لیکن بچی کو بوجھ سمجھتا ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کرتے تھے، کافر تو مکے کے یہی کرتے تھے۔ جب بچیاں رب اللہ نے فرمایا کہ ان کو دیتا تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے۔ تو آج اس کا مطلب یہ ہوا، جو بچیوں کا جو حق تلفی کرتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، یہ ان کے سامنے یہ بوجھ ہیں۔ تو اب ان کافروں میں ہمارے مسلمانوں میں پھر فرق کیا رہا؟ کیا فرق رہا؟ آج اس میں کوتاہی کی جا رہی ہے۔ اگر بہنیں بھائیوں سے حق مانگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حق مانگا تو پھر دوبارہ ہمارے گھر میں نہ آنا یہاں پہ۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ قرآن پڑھو، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر؟ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے، وصیت فرمائی ہے اور حق کو بیان کیا ہے کہ بیٹی کا کیا حق ہے وراثت میں، بیٹے کا کیا حق ہے وراثت میں، والدین کا کیا حق ہے وراثت میں، اور جو مر گیا ہے، چھوڑ گیا ہے اپنی جائیداد کو، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، سب کچھ رب العالمین نے بتایا ہے۔ تو ابھی قرآن کریم سے میں بیان کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا رب العالمین نے یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا جو حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر ہے، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، کہ لڑکے کے دو حصے ہوں گے اور لڑکی کا ایک حصہ ہوگا۔ آگے رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فرمایا کہ پس اگر جو مرنے والا ہے اس کی صرف لڑکیاں ہیں، یعنی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو اس کا کل ترکہ جو ہے اس میں سے 2/3 حصہ ہے، ان کا 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر جو مرنے والا ہے اگر ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو رب العالمین نے فرمایا اس کے لیے وراثت میں آدھا حصہ بنے گا، آدھا حصہ بنے گا۔ ہاں، لڑکی کے مقابلے میں 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، اور جو مر گیا ہے اگر اس کی 2 لڑکیاں ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو اس کے کل ترکے میں سے، مال میں سے 2/3 حصہ ان لڑکیوں کا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، صرف ایک لڑکی چھوڑ کے مرا ہے، تو اس کے لیے اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ اس لڑکی کا ہے۔ ولی ابویہ، اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ جو مر گیا ہے اس کے والدین کے لیے لکل واحد منہما، واسطے ان دونوں میں سے سدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس چیز سے جو چھوڑا، ان کان لہ ولد، اگر ہے اس کے واسطے اولاد، اگر اس کے لیے اولاد ہے، اور میت جو مر چکا ہے اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہے، بشرط یہ کہ میت کے اولاد نہ ہو، جو مر گیا ہے اس کی اولاد نہ ہو۔ دیکھو، اولاد اگر ہوتی تو رب العالمین فرمایا اس کا حق ہے، فرمایا کہ اگر اولاد نہ ہو تب اس کے والدین کا حق ہے جو مرا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ایسی حال میں نہ مرو، ایسے نہ مرو کہ اولاد کو بھیک مانگتا چھوڑ جاؤ، اس کے لیے بھی کچھ یعنی کہ چھوڑو تاکہ وہ پیچھے کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہ پھریں۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، پس اگر نہ ہے واسطے ان کے ولدن، کوئی اولاد، ورثہ، اور وارث ہوئے ابواہ، ماں باپ اس کے، اس مرنے والے کے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، پس واسطے اس کی ماں کے ثلث، پھر جو ہے اس کی ماں کا جو ہے تیسرا حصہ ہے، 1/3 حصہ اس کی ماں کا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 حصہ جو ہے ماں کا ہے، ماں کا ہے۔ فَإِن، پس اگر کان لہ، ہیں واسطے اس مرنے والے کے اخوتن، بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اس کی ماں کے واسطے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ، بعد وصیت کرنے کے، یوسی جو وصیت کر جائے، بہا ساتھ اس کے، او دین، یا قرضہ ہو، ہاں، اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو، یا فرض ادا کرنے کے بعد جو اس کے ہاں ادا کرنے ہوں، یا اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہو، یہ وصیت کرنے والا یا اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے، وہ قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا، جو مال اس میت کا بچے گا، تو اس میں سے
اس کی ماں کو جو ہے حصہ ملے گا اس میں سے. ہاں آباؤکم، اگر رب العالمین فرمایا تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں جانتے، ایہم کون خاص ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم واسطے تمہارے، نفعن نفع میں. رب العالمین نے فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے، کون زیادہ قریب ہے، تم کو معلوم نہیں ہے. ہاں فریضۃ من اللہ، رب اللہ نے فرمایا یہ فریضہ ہے اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا. فرمایا رب اللہ ولکم اور واسطے تمہارے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو کچھ چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، علم اگر نہ ہے، یقل لہن واسطے ان بیویوں کے، ولدن کوئی اولاد. فرمایا جو تمہاری عورتیں چھوڑ مری، جو تمہاری بیویاں چھوڑ مری، فوت ہو گئی، اور اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا ہے، نصف حصہ تمہارا ہے. فَإِن پس اگر کانا ہے، پس اگر ہے، لہن واسطے ان تمہاری بیویوں کے، ولدن اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس واسطے تمہارے پھر چوتھائی حصہ ہے، مما اس چیز سے ترکنا جو وہ عورتیں چھوڑ کے مر چکی ہیں، من بعد وصیت بعد وصیت کرنے کے، یوسین جو وصیت کر کے مر گئیں، بہا ساتھ اس کے، او دین یا قرضہ تھا، یا قرضہ تھا. ہاں فرمایا لیکن یہ تقسیم وصیت کے بعد، تقسیم وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا کوئی قرض ہو ادا کرنے کے بعد جو ان کے ذمے ہو، تب یہ تقسیم کی جائے گی، تب یہ تقسیم کی جائے گی. اگر تمہاری بیویوں کے اوپر کوئی قرضہ تھا یا ان کی کوئی وصیت تھی تو اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد تمہارا حصہ بعد میں نکالا جائے گا. ہاں اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور واسطے ان کے چوتھائی ہے، مما اس چیز سے. اور ان عورتوں کے بارے میں چوتھائی حصہ ہے جو تم چھوڑ کے مر گئے، مردوں کے، مرد جو چھوڑ کے مر جاتے ہیں، وَلَهُنَّ واسطے ان عورتوں کے، ربع چوتھا حصہ ہے، مما اس چیز سے، ترک تم جو مردوں تم چھوڑ کے مر گئے ہو، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ اگر نہ ہے واسطے تمہارے، ولدن کوئی اولاد. اگر تمہارے لیے، تم مردوں اگر مر گئے ہو اپنی وراثت کو چھوڑ کر، اگر تمہارے لیے اولاد نہیں ہے تو تمہاری عورت کا چوتھا حصہ بنتا ہے، چوتھا حصہ بنتا ہے. ہاں فَإِن كَانَ لَكُمْ پس اگر ہے واسطے تمہارے، ولدن اولاد اگر اولاد چھوڑ کے مر گئے ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پس واسطے پھر ان عورتوں کے 8واں حصہ ہے. اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ ہے، 8واں حصہ ہے. مما ترکتم من بعد وصیت اور اس چیز سے جو تم نے چھوڑ کے مرے ہو بعد وصیت کرنے کے، تو سونا جو وصیت کر جاؤ تم، بہا ساتھ اس وصیت کرنے کے، او دین یا قرضہ، یہ تمہارا قرضہ اور وصیت نکالنے کے بعد میں تمہاری بیوی کو حصہ دیا جائے گا. پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا جو خاوند مرد کر کے مرا ہے، یا اس کے ذمے کوئی قرض تھا اس کو بھی ادا کیا جائے گا، بعد میں اس عورت کا حصہ نکالا جائے گا. اور عورت کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا بنتا ہے، اگر خاوند اولاد چھوڑ کے مرا ہے تو پھر عورت کا حصہ 8واں بنتا ہے. وَإِن كَانَ اگر ہے، رجل مرد، یورث جو میراث لی جائے، کلالتن او امرأتن یعنی کہ وہ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، او امرأتن یا کوئی عورت ہے، وَلَهُ واسطے اس کے، اخن بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، فَلِكُلِّ پس واسطے ہر ایک کے، واحدن ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے. ہاں اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا اگر پس ہو جائے، اکثر زیادہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، من ذالک اس سے بھی، فہم شرکا پس وہ پھر شریک ہیں.
اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ ہاں، فی الثلث من بعد وصیت یوصی بہا، بعد وصیت کرنے کے۔ یہ حصے بھی جو ہیں ادائے وصیت اور قرض یوصا جو وصیت کی جاتی ہے، بہا ساتھ وصیت کرنے کے، او دین یا کوئی قرضہ، غیر مضارن بشرط یہ کہ اس میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ ہاں، تقسیم کیے جائیں گے۔ وصیت من اللہ، رب العالمین فرمایا یہ وصیت ہے، یہ مقرر کیا گیا ہے اللہ سے۔ اللہ پاک وصیت فرما رہے ہیں، مقرر کر رہے ہیں۔ آج وہ ظالم سے میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں جو بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں، اور ان والدین سے پوچھتا ہوں جو ہے اپنی بچیوں کا حصہ مار کے کھا جاتے ہیں، اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن نہیں پڑھتے کہ اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ رب نے فرمایا کہ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حدود ہی ہیں اللہ کی۔ ومن یطع اللہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ورسولہ، اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ، پھر داخل کرے گا اس کو، جس نے اپنی جو ہے بہن کا حصہ دیا، جس نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا، وراثت میں اس نے عدل کیا، انصاف کیا، اور ٹھیک جیسے رب العالمین نے مقرر کر کے حصے بتائے، اس نے جو ہے اسی طرح جو ہے اس کو تقسیم کیا۔ رب العالمین فرمایا پھر یدخلہ، پھر وہ داخل کرے گا اس کو جنات، باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، نیچے اس کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس جو ہے جنت کے اندر۔ وذالک الفوز العظیم، رب العالمین فرمائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی کا حق مارنا یہ کامیابی نہیں ہے، وراثت بہن بیٹی کی کھا جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ کامیابی یہ ہے کہ یہاں تم اپنا جو ہے حق پورا کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اور آخرت میں تمہیں ہمیشہ کی کامیابی دوں گا، ہمیشہ کی کامیابی دوں گا۔ پھر فرمایا ومن یعص اللہ، جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جو اللہ پاک نے وراثت میں حکم رکھے ہیں اور حقوق بتائے ہیں، جس نے فرمایا اس کی نافرمانی کی، جس نے بہن کا حق کھایا، جس نے بیٹی کا حق کھایا، جس نے بھائی کا حق کھایا، جس نے والدین کا حق کھایا، والدین نے اولاد کے حق کھائے، فرمایا اور ورسولہ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کے جو ہے حدودوں سے، اللہ کی جو حدودوں سے اس نے بغاوت کی، ہاں گزر گیا، اللہ کے حدودوں سے باہر نکل گیا، یدخلہ نارا، اللہ اس کو داخل کر دے گا آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوگا اس جہنم کے اندر، ولہ، اور واسطے اس مجرم کے، عذاب مہین، عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ آج وصیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، ہاں وراثت کے بارے میں، کہ اللہ پاک نے کیسے جو ہے حقوق بیان کیے ہیں۔ تو آج ظلم ہو رہا ہے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو وراثت میں حق مار جاتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، رب العالمین کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ کہاں تک کھا کے مرو گے؟ اگر تم نے اپنی بہنوں کا جو ہے حق کھا کر اور اپنی بچیوں کا حق کھا کر اپنے بیٹوں کو کھلایا، تو یاد رکھنا جو یہ آگے تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ ان سے وہ ساری چیزیں زنا میں اڑوا دے، عیاشی میں اڑوا دے۔ ایسے ہم نے دیکھے ہیں واقعے، جنہوں نے حق مارے آج وہ ذلیل ہو گئے، ذلت کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہے، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ یہ چوری ہے، یہ چوری ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وراثت کھانا، بیٹی بہن کی وراثت کھانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، حصہ دو۔ اللہ پاک نے یہ مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ کے فرمان کی اگر ناقدری کرو گے تو پھر دنیا بھی تمہارا جو ہے دنیا میں بھی ذلت ہوگی، اور آخرت میں بھی تمہاری ذلت جو ہے تمہاری مقدر بن جائے گی، تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین یہ زمین کو لوہے کی بنا دے گا، پھر اس کو جہنم کے ساتھ گرم کر دے گا، پھر اس زمین کو جو ہے وہ سلیٹ بن جائے گی، پھر جہنم کی زنجیر جو ہے اس میں سوراخ کر کے وہ ڈالی جائے گی۔ پھر رب العالمین فرمائے گا بلاؤ ان ظالموں کو، ان درندوں کو جنہوں نے اپنی جو ہے بہنوں کے حق کھائے، اپنے جو ہے بچیوں کے حق کھائے، وراثت میں حصے نہیں دیے۔
اس کی سلیٹ بنا کے، اس کا توپ بنا کے اس کے جو ہے گردن میں ڈالو، تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ پھر فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو جو ہے درے لگاؤ اور میدان محشر میں چکر لگاؤ، پھر لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں مجرم لوگ، یہ کون ہیں؟ تو ارشاد ہوگا یہ وہ جو ہے خطا کار، یہ گناہ گار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ظالم ہیں، یہ وہ جابر ہیں جنہوں نے وراثت تقسیم کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو محروم کر دیا تھا، اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیا تھا۔ ہاں، اگر تو بیٹی کو حصہ نہیں دیتا تو مر گیا ہے، تو تیری قبر کے اوپر پھول چڑھائے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے، دیگیں پکائی جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں بیٹھی ہے تو حالات کی قلت کی وجہ سے، حالات پتلے ہونے کی وجہ سے، ہاں اگر اس کے گھر کا کنیکشن کٹ گیا ہے، بجلی کا بل نہیں اس سے دیا جا رہا بیٹی سے، تو جب وہ جو ہے اس کا کنیکشن کٹ جائے گا، اس کا میٹر کاٹ لیا جاتا ہے، اور بچے اس تیری بیٹی سے، اس کے بیٹے جو ہوں گے، بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، وہ جب روٹی اس سے طلب کرے گی، مانگے گی، تو اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی، تو نے اس کو کچھ دیا نہیں تھا، تو جب یہ دوپٹے میں منہ دے کر جب یہ روئے گی، تو تیری قبر میں رب العالمین کی طرف سے عذاب کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ ہاں، یاد رکھنا، ان کی آہیں تیری قبر میں آگ جلانے کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وصیتم من اللہ، یہ میری طرف سے مقرر کیا ہوا فیصلہ ہے، دو حق دو، بہنوں کو حق دو، بچیوں کو حق دو، اگر نہیں دو گے فرمایا پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔